السلام علیکم ویورز، کیا حال ہے؟ امید ہے کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ طاہر احمد دانش بھٹی اور آپ کے لیے لایا ہوں ایک بہترین سا لیکچر۔ پچھلی ویڈیو میں آپ نے داستان کے بارے میں پڑھا تھا اور اس کے اجزائے ترکیبی سیکھے تھے، لیکن آج ہم اس کے اجزائے ترکیبی کی تفصیل سیکھیں گے۔ تو چلتے ہیں اجزائے ترکیبی کی تفصیل کی طرف۔ پلاٹ۔ ہر داستان میں پلاٹ کو بنیادی اہمیت حاصل ہوتی ہے، مگر کم و بیش تمام داستانوں کے پلاٹ ایک جیسے ہوتے ہیں۔ داستان کا ہیرو جو بالعموم کوئی شہزادہ ہوتا ہے، خواب میں کسی شہزادی کو دیکھتا ہے یا کسی بزرگ، فقیر یا جانور سے اس کے حسن و جمال کی تعریف سنتا ہے اور پھر اس کو حاصل کرنے کے در پہ ہو جاتا ہے۔ تخیل اور رومان کی چاشنی۔ ہر داستان کی فضا میں تخیل اور رومان کی کارفرمائی بڑی شدت سے ملتی ہے۔ مافوق الفطرت کردار۔ داستان میں قدم قدم پر مافوق الفطرت عناصر مثلاً جن، دیو، پری، جادو، طلسمات، تائید غیبی، اسم اعظم، لوح اور خضر وغیرہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ جن، دیو اور خوفناک جادوگر ہیرو کے راستے میں مشکلات کے پہاڑ کھڑے کرتے ہیں اور خواجہ خضر یا کوئی اور بزرگ غیب سے نمودار ہو کر ہیرو کی مشکلات آسان کرتے ہیں۔ داستان کا سارا تانا بانا انہی مافوق الفطرت اور غیر انسانی عناصر سے بنا گیا ہوتا ہے۔ مثالی کردار۔ داستان کے کم و بیش تمام کردار مثالی ہوتے ہیں اور وہ یا تو خیر اور نیکی کے مجسمے ہوتے ہیں یا شر اور بدی کے پیکر۔ ہیرو دنیا بھر کی خوبیوں کا مجموعہ ہوتا ہے۔ اس جیسا حسین، اس جیسا عقل مند، اس جیسا بہادر، اس جیسا سخی روئے زمین پر اور کوئی نہیں ہوتا۔ وہ ہر مہم میں کامیاب و کامراد رہتا ہے اور اس کے حریف ہر میدان میں شکست و ذلت سے ہمکنار ہوتے ہیں۔ حیرت انگیز اور تحیر آمیز واقعات۔ ہر داستان میں ایسے حیرت انگیز اور غیر معمولی واقعات کی بھرمار ہوتی ہے جن کا عام زندگی سے دور کا واسطہ بھی نہیں ہوتا۔ قدم قدم پر جنوں، پریوں، جادوگروں سے سامنا ہوتا ہے، معجزات رونما ہوتے ہیں، غیب سے ہیرو کی امداد ہوتی رہتی ہے۔ واقعات کا یہ سلسلہ اس قدر تحیر انگیز ہوتا ہے کہ سننے والا مبہوت ہو کر سنتا ہے اور کسی بھی مرحلے پر اس کی حیرت میں کمی نہیں آنے پاتی۔ طوالت اور ضمنی پلاٹ۔ طوالت کم و بیش ہر داستان کی اولین خصوصیت ہوتی ہے اور داستان گو طوالت دینے کے لیے کچھ دوسری داستانوں کے ضمنی پلاٹ بھی اس داستان میں شامل کر دیتا ہے۔ اخلاقی پہلو۔ ہر داستان اور اس کا ہر ضمنی قصہ اپنے اندر کوئی نہ کوئی اخلاقی سبق رکھتا ہے۔ نیکی اور بدی کے تصادم میں عموماً نیکی کی فتح دکھائی جاتی ہے۔ داستان کا انجام بھی عموماً تربیہ ہوتا ہے جس سے کوئی اچھا سبق ملتا ہے۔ اس طرح داستان سے ہمدردی، محبت، شجاعت، فیاضی، غیرت مندی، احسار اور حق پسندی کی ترغیب ملتی ہے۔ خطیبانہ آہنگ۔ داستان اصلاً لکھنے اور پڑھنے سے زیادہ کہنے اور سننے کی چیز ہے، اس لیے داستان گو کا انداز براہ راست خطاب کا ہوتا ہے، جیسے وہ ایک مجمع میں بیٹھا داستان سنا رہا ہو۔ اس خطیبانہ لہجے کے ساتھ اس کی زبان میں بڑی رنگینی اور چاشنی ہوتی ہے۔ چنانچہ داستان کا اسلوب عام طور پر پرتکلف، مسجع و مکفّا ہوتا ہے۔ زبان میں فصاحت کا جوہر پیدا کرنے کے لیے محاورات، ضرب الامثال اور اشعار بڑی فراخ دلی سے استعمال کیے جاتے ہیں۔ تہذیب و معاشرت کی عکاسی۔ داستان گو اگرچہ زمانہ بعید اور دور دراز کے اجنبی ملکوں کے اجنبی شہزادوں اور شہزادیوں کی کہانی سناتا ہے، مگر جس تہذیب اور معاشرت کی وہ تصویر اپنی داستان میں کھینچتا ہے، اس میں اس کے دور کی تہذیب و معاشرت کی جھلکیاں صاف نظر آتی ہیں۔ اس طرح کم و بیش ہر داستان اپنے دور کی تہذیب و معاشرت اور رسم و رواج کی عکاسی کرتی ہے۔ غرض داستانوں کے اندر ایک عجیب و غریب مگر وسیع و عریض اور حیرت انگیز دنیا آباد ہے۔ شہزادے، شہزادیاں، امیر، وزیر، تاجر، حکام، سپاہی، خواجہ سرا، کنیزیں، طوطے اور دیگر جانور، محلات شاہی، جنگل، صحرا، پہاڑ اور ان دیکھے مقامات، جادو، طلسمات، شعبدہ بازیاں، جن، پری، دیو، خواجہ خضر، ایسی کتنی حیرت انگیز اور ناممکن الواقع باتیں جن کا وجود زندگی میں کہیں دکھائی نہیں دیتا، داستانوں میں ملتا ہے۔
امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا۔ تو اب آپ سے اجازت چاہنے کا وقت آتا ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو آپ سے اب اجازت چاہی جاتی ہے۔ خدا حافظ۔